السلام علیکم دوستو قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں ایگزیکٹلی کوئی بندہ نہیں جانتا۔ یہ اللہ جانتا ہے اور اس کی قدرت کو پتہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ تو آج ہم سائنس کی روح سے بات کریں گے کہ قیامت کے کیا آثار ہوں گے اور کس طرح سے جو ہے سائنس اس کو دیکھتی ہے۔ دوستو زمین پر زندگی سے لے کر خود سیارے تک 4 طریقے ہیں جن سے ہمارا سیارہ حقیقت میں اختتام کا تجربہ کرے گا، چاہے ہم اس کی تعریف کیسے کریں۔ زمین تقریباً 4.5 بلین ایئر سے موجود ہے اور اپنی تقریباً تمام تاریخ کے لیے اس پر زندگی آباد ہے۔ انسانیت حال میں ہی وجود میں آئی ہے اور ممکنہ طور پر کائناتی ٹائم سکیل پر زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ لا محالہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس سے آگے ہمارے سیارے کے لیے مستقبل قریب اور بعید دونوں میں بہت سے مختلف اختتام موجود ہیں۔ یہ تمام وہ طریقے ہیں جن سے ہمارا سیارہ جو ہے اس کے اینڈ کی طرف جائے گا۔ ہر چند سال یا ہر شاید چند مہینوں کے بعد آپ کیا سارا یہ سنتے ہوں گے کہ جو ہے اب یہ سیارہ جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے۔ کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ زیادہ مبہم ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایسی دنیا میں نہیں رہتے جہاں افسانہ اور تصوف ہماری سوچ پر حاوی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سائنسی پیشن گوئی کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آنے والی تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے انسانیت کا ناپید ہونا۔ انسانیت کا ناپید ہونا یہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ اگرچہ آج ہم اس میں سے 7 بلین یا اس سے بھی زیادہ انسان ہیں، بلین کے سال سے 1 ملین سال کے کم عرصے سے جو ہے ہماری موجودہ شکل میں موجود ہیں۔ سائنس کا یہ کہنا کہ پہلے انسان جو تھے وہ ایک عظیم بندر کی شکل میں تھے اور بعد میں جو ہے وہ اس انسان کے روپ میں آ گئے۔ تو ہماری انواع میں سے کسی انسان کی زندگی کے اوقات کے لحاظ سے ارتقاء ہو سکتا ہے، لیکن لاکھوں سالوں میں یہ ناگزیر ہے۔ کیا اب سے لاکھوں سال بعد انسانیت کی اولاد جذباتی رہتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں؟ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اب سے لاکھوں سالوں بعد یہاں تک کہ اگر انسانوں کی نسلیں بھی آس پاس موجود ہیں وہ اب انسان نہیں رہیں گے۔ انسانوں کو خود ہر طرح کے عوامل سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بشمول محدود وسائل کے ساتھ بدلتا ہوا سیارہ، دوسرے انسانوں سے جنگ کی صورت میں، کیمیائی حیاتیاتی ہتھیار یا جوہری ہتھیاروں کی صورت میں، اور کسی بیماری کی شکل میں۔ چاہے اس دنیا سے باہر کی تباہی جیسے کہ کشیدر گرہ کے حملہ واقع ہو یا نہ ہو، انسانیت کا خاتمہ جو ہے وہ حتمی اور ناگزیر ہے۔ آیا کہ ہماری اولاد جو ہے زندہ رہے یا نہ رہے یہ غیر ضروری ہے، ہم آخرکار اس دنیا سے معدوم ہو جائیں گے۔ سمندروں کا ابلنا۔ زمین کے سمندروں کا ابلنا یہ ایک ایسا خوش قسمت کائناتی اتفاق ہے کہ ہمارا سیارہ جس قدر اور بڑے پیمانے پر ہے، اس کے پاس موجودہ ماحول کے ساتھ یہ ایک ستارے سے بالکل اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ ہمارے اپنے۔ ان تمام پیرامیٹر کے صرف صحیح امتزاج نے ہمیں زندگی کی مدد کرنے والا سیارہ دیا ہے جس میں براہ راست سطح پر مائع و پانی کی وافر مقدار موجود ہے۔ اگر ان خصوصیات میں سے کوئی بھی اس سے نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے جو وہ اصل میں ہے تو ہمارے سیارے پر موجود زندگی کا تنوع آج یہاں نہ ہوتا۔ اربوں سالوں سے زمین ایک سمندر سے ڈھکی ہوئی دنیا رہی ہے جس میں سادہ اور پیچیدہ زندگی سمندروں سے ہی شروع ہوتی ہے اور نسبتاً حال میں ہی زمین پر آتی ہے۔ پھر بھی ہمارے سورج کے مستقبل کے ارتقاء کی بدولت ہمارے سمندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ جیسے ہی ہیلیم سورج کے مرکز میں بنتا ہے، وہ خطہ جس میں جوہری فیوژن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے سنگین نتائج کے ساتھ پھیلتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی ہم اپنے مرکز میں جوہری فیوژن کے لیے دستیاب ہائیڈروجن کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، سورج گرم ہوتا ہے اور پھیلتا ہے اور وقت کے ساتھ زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور زیادہ طاقت کا اخراج کرتا ہے۔ 1 سے یا 2 بلین سالوں کے بعد سورج کی توانائی کا مقدار جو ہے وہ ایک خاص نازک مقام سے بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ کہ دن کے وقت زمین کے سمندر میں پانی کے مالیکیول سے ٹکرانے والی توانائی کی مقدار کافی ہوگی اور پانی جو ہے وہ ابل کر بخارات میں جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ گرین ہاؤس گیس کے اثرات اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جس سے زمین کا درجہ حرارت تباہ کن طور پر بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا سیارہ آج زمین کی طرح زہرہ جیسا بن جائے گا، سطح پر زندگی کے لیے مکمل طور پر غیر مہمان بن جائے گا۔
नंबर 3 जो है बंजर चट्टानों में जो है हमारी ज़मीन तब्दील हो जाएगी। हर एटम को हमारी दुनिया से निकाले जाने के इम्कानात के बारे में क्या ख्याल है? हर वो चीज़ जो कभी सतह पर रहती थी जली हुई राख बन जाती है। जानदारों ने जो कुछ छोड़ा उसका रिकॉर्ड खाक में बदल गया। काफ़ी गर्मी और तवानाई के साथ बिल्कुल वही है जो किसी भी दुनिया के साथ होता है। मरकरी के साथ सूरज के करीब तरीन सियारा एक बेहतरीन मिसाल है। मज़ीद 5 से 7 बिलियन सालों में ज़मीन के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि सूरज के मरकज़ में हाइड्रोजन ईंधन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो कोर सिकुड़ जाएगा और गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सितारे की बैरूनी तहें जो हैं वो फूल जाएंगी। जैसे जैसे ये फैलता है ये ठंडा होता जाता है, जबकि कोर और इसकी सतह जो है वो ज़्यादा चमकदार हो जाती है। तो अगर ज़मीन सुर्खदियों के मरहले में के दौरान निगल नहीं जाती है और ज्यूरी अभी तक इस पर बाहर है, तो हमारा सियारा एक पथरीली भुनी हुई बाकियात के तौर पर रहेगा, जो कि एक सितारे की लाश के गिर्द अपने मदार में खला में तैरता रहेगा। दुनिया यकीनन ख़त्म हो जाएगी। ये महज क़ियास आरायां नहीं है, ये एक साइंस की कामयाबी का जो है वो राज है कि साइंस ने पता चला लिया कि वो किस तरह से होगा। नाज़रीन, साइंस जो भी कहे, हमारा ईमान है कि जब क़यामत आएगी तो दुनिया ख़त्म हो जानी है। क़यामत का एक दिन जो है वो बिल्कुल मुकर्रर है और उस दिन जो है वो हिसाब व किताब का दिन है, और उसके बाद जो होना है वो आप सबको पता होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। जो इनके अच्छे अमाल होंगे उनको जन्नत मिलेगी और जिनके बुरे अमाल होंगे उनको जहन्नम मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो क़यामत ने वक़ूअ पज़ीर होना है, और जो है हर चीज़ जो है, पत्थर जो है, ये पहाड़, ये रुई की मानद जो है वो उड़ेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।